ناظرین آداب، منصف چینل کے مخصوص پروگرام لیگل پوائنٹس لائیو میں میں اعتماد آپ تمام کا ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ دوستو، لیگل اویئرنس پر مبنی یہ پروگرام لیگل پوائنٹس لائیو ہر ہفتہ اور اتوار 5 تا 6 کے درمیان پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام میں ہر ہفتے ہمیں قانون پر یا اس سے جڑے کسی عنوان پر گفتگو کرتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے حقوق سے واقف کروائے، کیونکہ ہماری نظر میں اگر آپ اپنے آپ کو ایک مکمل شخصیت بنانا چاہتے ہو، ایک کمپلیٹ پرسنالٹی بنانا چاہتے ہو، تو ہماری نظر میں either you should know the law of your religion or you should know the law of your land، یعنی آپ کو اپنے مذاہب کے قوانین سے واقف ہونا بے حد ضروری ہے، یا پھر آپ کے ملک کے قوانین سے واقف ہونا بے حد ضروری ہے۔ انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے منصف چینل اس قسم کے پروگرام پیش کرتا ہے، جس میں سوشل اویئرنیس، لیگل اویئرنیس، پولیٹیکل اویئرنیس سے جڑے پروگرامز ہوتے ہیں۔ ٹو نو دی لا آف یور ریلیجن ہر ہفتہ اور اتوار کی رات 9 تا 10 بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے۔ راہ ہدایت تو مسلم لا سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ اور ٹو نو دی لا آف یور لینڈ ہمارا یہ مخصوص پروگرام لیگل پوائنٹس لائیو، جس میں ہر ہفتے میں قانون پر یا اس سے جڑے کسی عنوان پر گفتگو کرتے ہیں، اور انہی قوانین پر گفتگو کرنے کے لیے ہم ہندوستان کے مشہور و معروف وکلاء کے ساتھ ساتھ قابل قانونداں کو اس پروگرام میں پیش کرتے ہیں، تاکہ وہ اپنے علم جو قانون سے جڑا ہے، اپنے تجربات جو قوانین سے جڑے ہیں، اس کو آسان زبان میں آپ تک پہنچاتے ہوئے آپ کو اپنے حقوق سے واقف کروائے۔ تو آئیے ناظرین جانتے ہیں آج کا عنوان۔ آج کا عنوان ہمارے پچھلے اتوار کے عنوان پر ہی بیسڈ ہے، یعنی کانٹریکٹس اینڈ ڈیڈس، معاہدے یا دستاویزات، قانونی دستاویزات جو بنائے جاتے ہیں اس کے لیگل ریکوائرمنٹس کیا ہونے چاہیے، کن دستاویزات کو رجسٹرڈ کرنا لازمی ہے، یا کوئی ایسے دستاویزات ہے جس کو مستثنا بھی رکھا گیا ہے۔ ان چیزوں پر بھی آج ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ پچھلے اتوار کو بھی ہم نے اس عنوان پر گفتگو کی ہے۔ اسپیسیفکلی کانٹریکٹس اینڈ ڈیڈس پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں پھر سے ایک بار موجود ہے حیدرآباد دکن کے ایک مشہور و معروف ایڈوکیٹ صاحب، جو خاص کر منصف کے ناظرین کے لیے کوئی نیا چہرہ نہیں ہے۔ میں بات کر رہا ہوں مرزا نثار احمد بیگ نظامی ایڈوکیٹ صاحب کی، جو گزشتہ تقریباً 3 دہائیوں سے حیدرآباد دکن کے ڈفرینٹ کورٹس میں پریکٹس کرنے کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف انڈیا میں بھی حیدرآباد کی نمائندگی کرتے ہیں۔ آپ کا تعلق حیدرآباد دکن کے تعلیم یافتہ اور قابل گھرانے کے ساتھ ساتھ ایک خانندہ گھرانے سے بھی ہے۔ منور علی بیگ نظامی ایڈوکیٹ صاحب، جو حیدرآباد دکن کے ایک مشہور وکیل صاحب گزرے ہیں، آپ ان کے صاحبزادے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، آپ اور ہم مل کر ہمارے اس پروگرام لیگل پوائنٹس لائیو میں ایک بار پھر مرزا نثار احمد بیگ نظامی ایڈوکیٹ صاحب کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ السلام علیکم صاحب، ایک بار پھر سے آپ اللہ کا فضل ہے، پھر سے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ضرور ہم کانٹریکٹس اینڈ ڈیڈس پر گفتگو جاری رکھیں گے۔ پروگرام کے دوران آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، تاکہ کوئی آپ کو لیگل اوپینین چاہیے، کسی بھی قسم کا آپ کے پاس لیگل اوپینین چاہیے ہوگا، تو آپ اس پروگرام میں ضرور کال کیجیے گا۔ نمبرات ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی نظر آ رہے ہوں گے، پھر بھی میں دہراتا چلوں، 04066660058، ایک دوسرا نمبر بھی ہے 04066660059۔ آئیے دوستو، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا میرا سوال صاحب سے یہ ہوگا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس سے پہلے کے پروگرام میں بھی ہم نے اس عنوان پر گفتگو کی ہے، کانٹریکٹس اینڈ ڈیڈس پر، بہت سارے دستاویزات پر اور ڈیڈس پر ہم نے گفتگو کی۔ جو سوالات چھوٹ گئے ہیں ان پر آج ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے اہم سوال میں صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، کسی بھی قسم کے ڈاکومنٹ کو جب پریپیئر کیا جاتا ہے تو ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں یہ ڈاکومنٹس بعض اوقات وکیل صاحب اس کو ڈرافٹ کرتے ہیں، یا بعض اوقات کوئی ٹائپسٹ بھی کرتا ہے، یا پھر ڈاکومنٹ رائٹرز بھی ہوتے ہیں۔ یہ تینوں لوگ اس قسم کے ڈاکومنٹس بناتے ہیں۔ یہ تینوں لوگ جو ڈاکومنٹس بناتے ہیں، اس میں کیا فرق ہوتا ہے، اور کن صاحبان سے لیگل ڈاکومنٹس بنانا ضروری ہوگا؟ میں صاحب سے درخواست کروں گا اس پر تفصیلی روشنی ڈالوں۔ اس سے پہلے میں کالر کو شامل کر لیتا ہوں۔ ہلو ہلو ہیلو، بولو۔ جی جی، آپ کا نام بتائیے۔ محمد سلیم۔ جی سلیم صاحب، کہاں سے بول رہے ہیں؟ گلبرگہ سے۔ جی فرمائیے۔ ہاں، وہ ہمارے پاس پراپرٹی ہے، وہ ان کی خود کی پراپرٹی ہے۔ جی تو اس میں 2 بھائی کو گفٹ کرے انہوں، جی
2 लड़कों को गिफ्ट दिए और 1 लड़के और उनकी 6 बेटियां हैं। जी। उनको गिफ्ट में कुछ भी नहीं, 2 लड़कों को गिफ्ट करे और उनका बहन का और भाई का हिस्सा होता है क्या गिफ्ट में? अच्छा, ये प्रॉपर्टी की जो साहब की थी, उनके 2 बेटे और 1 लड़की है? 2 बेटे, 3 बेटे, 6 लड़कियां हैं। 3 बेटे 6 लड़कियां हैं, तो इसमें हाँ, से सिर्फ इन्होंने 2 के नाम पर गिफ्ट 2 रजिस्ट्री कर के दी? नाम पे गिफ्ट कर दिए। जी। अब 6 बहनें और 1 भाई है, वो हक मांग रहे हैं। ठीक है, ये जो और गिफ्ट, उनका गिफ्ट में हक होता है क्या कोर्ट से? अगर जी, वो कोर्ट जाएंगे तो उनको मिल सकते हैं। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी जो गिफ्ट की है वो साहब जिंदा है अभी? नहीं, उनका इंतकाल होगा 6 महीने होगा। अच्छा, ये जो गिफ्ट हुई है रजिस्टर्ड है? रजिस्टर है, हाँ रजिस्टर होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। जरूर इस सवाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। उससे पहले अहम जो मैं सवाल साहब से मैंने किया है कि एडवोकेट, टाइपिस्ट और डॉक्यूमेंट राइटर्स डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, इनमें क्या फ़र्क होता है और किन से डॉक्यूमेंट्स लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना बेहतर होगा, साहब से जानेंगे। जी सर। देखिए, उमूमन देखने में ये आया है कि लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं, लैक्स ऑफ रुपीस इन्वेस्ट करते हैं, उसमें काफ़ी जो है मेहनत का पैसा भी होता है उसके अंदर इन्वॉल्व, और एडवोकेट के पास टाइटल इन्वेस्टिगेशन के लिए, सेल डीड बनाने के लिए जाने के लिए ज़रा शर्माते हैं। ये पैसे काफ़ी ख़राब होते हैं, एडवोकेट फीस लेते हैं, इसलिए शर्माते हैं लोग। तो होता क्या है कि डॉक्यूमेंट राइटर के पास चले जाते हैं, या अपने जो है टाइपिस्ट जो कोर्ट्स के पास भी होते हैं बैठे हुए, और रजिस्ट्रेशन ऑफिस के पास भी होते हैं। तो ये लोगों के पास प्रोफॉर्मास होते हैं, उसमें ये लोग अपने टाइपराइटर पे हो या कंप्यूटर पे हो सिर्फ नाम ऐड करते हैं, बाकी मसौदा सबको एक ही जो है बना के दे देते हैं। मगर एडवोकेट के पास जाने से फायदा ये होगा कि आपके जो टाइटल डिफेक्ट्स हैं, ये प्रॉपर्टी किससे आ रही है, और टाइटल हम जो है ड्राइव किससे कर रहे हैं, हमको आ रही कैसा है, और फिर जो है दूसरे इसमें इजमेंट्री राइट्स जो इन्वॉल्व हैं वो हमको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, और जो कॉमन एरियाज हैं उसके बारे में कुछ बताना है। तो ये चीज़ें क्या होता है उमूमन छूट जाते हैं, क्योंकि ये लोग सिर्फ मैं अब तक जो भी देखा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि केसेस के अंदर जो आए हैं और जो भी मशवरे के लिए आए हैं, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ लिखते हैं कि भाई साहब बेचना चाह रहे हैं, साहब खरीदना चाह रहे हैं, ये साहब फलां कंसिडरेशन पे कर रहे हैं, ये साहब फलां कंसिडरेशन ले लिए हैं, उसके बाद जो है तस्वीर खत्म जी, सेल डीड क्लोज रहती। अरे भाई, किसके पास से ये डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी आई है, इनको कैसा मिली है, बेचने वालों को कोई हक है या नहीं है, इजमेंट्री राइट्स हैं, फ्लैट्स हैं तो अनडिवाइडेड शेयर उसमें मिल रहा है, उनको नहीं मिल रहा है, कितना मिल रहा है, पार्किंग है या नहीं है, कॉमन एरियाज में क्या है, अगर कोई म्युनिसिपल सैंक्शन लेके बनाए हैं या बगैर सैंक्शन लेके बनाए हैं, ये चीजें पूरे एब्सेंट हो जाते हैं उसमें जी। कल अगर कोई डिस्प्यूट शुरू हुई तो जो प्रॉपर्टी खरीदे हैं हम लैक्स ऑफ रुपीज खर्चा करके, अब उसके वास्ते फिर जो है हम मालूम करते फिरना पड़ेगा कि भाई म्युनिसिपल सैंक्शन का नंबर क्या है, कंस्ट्रक्शन के परमिशन के कितने फ्लोर्स थे, क्या है, पूरा फिर शुरू से काम करना पड़ेगा। एक नई परेशानी सर पर ठहर जाएगी आके। जब आप काम शुरू किए हैं तो उस वक्त ही आप पुख्ता कर लीजिए जी। और मेरा मशवरा ये है कि भाई आप जो है सबसे पहला प्रेफरेंस अपने एडवोकेट्स को दीजिए बनाने में, सेकंड प्रेफरेंस डॉक्यूमेंट राइटर को दे सकते हैं आप। अब थर्ड प्रेफरेंस जो है अगर कोई नहीं है, थोड़े रूरल एरियाज हैं जहाँ पे जो है एडवोकेट्स नहीं है या कोई डॉक्यूमेंट राइटर नहीं है, तो टाइपिस्ट की मदद ले लें। मगर थोड़ी दूर जाके अगर कोई डिस्ट्रिक्ट में या विलेज में जहाँ भी एडवोकेट्स हैं उनको वो डॉक्यूमेंट्स बता लें, मेरा यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि काफी असासा हम खर्चा करके खरीदते हैं प्रॉपर्टी को, तो वो सेफ रहें और हम अपने बच्चों को एक पाक साफ चीज देकर जाए जी। तो डॉक्यूमेंट राइटर्स जनरली सेल रजिस्ट्रेशन जहाँ पर होते हैं वहाँ पर इनको बाज़ाब्ता गवर्नमेंट ने इनको इजाजत दी थी डॉक्यूमेंट राइटर्स। जी हाँ जी, तो ये लाइसेंस है उनके जी, लाइसेंस के बुनियाद पे वो अपने आप को डॉक्यूमेंट राइटर कहते हैं। और वो जब डॉक्यूमेंट लिखते हैं, जो डॉक्यूमेंट राइटर्स होते हैं क्या वो तमाम किस्म के दस्तावेजात बनाते हैं, क्या सिर्फ सेल डीड वगैरह ही बनाते हैं? अब नॉर्मली देखिए यहाँ पे जो बनते हैं ज्यादातर अग्रीमेंट फॉर सेल है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है, अग्रीमेंट फॉर सेल कम जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है, गिफ्ट डीड है। मॉर्टिगेज डीड से वो जो है बहुत ही कम बनते हैं, तो उसमें उनको महारत कम होती है। ठीक है,
تو یہی میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ رجسٹریشن آفس کے قریب میں جو لائسنس یافتہ ڈاکومنٹ رائٹرس ہے تو ان کے پاس تمام قسم کے ڈاکومنٹس نہیں بنائے جاتے، مخصوص قسم کے ڈاکومنٹس وہ زیادہ تر روزانہ بناتے رہتے ہیں. اسی لیے جیسا آپ نے فرمایا کہ وکیل کی مدد لے لیں تو بہتر ہوگا. صاحب اور ایک چیز گفتگو کے دوران آپ سے یہ چھوٹ گئی تھی کہ یہ بھی بتانا ہے ناظرین کو کہ جو نئے نئے امینڈمنٹس آتے ہیں کسی بھی چیز میں وہ بھی وکیل ہی بہتر جانتے ہیں، کیونکہ امینڈمنٹس دیکھیے جیسا ہم روز اپنا نیوز پیپر پڑھتے ہیں تو اسی طریقے سے قانون کے جو ترمیمات آتے ہیں، پارلیمنٹ ہو، اسمبلی ہو، تو ہم ایڈوکیٹس کو جو ہے نیوز پیپر میں تو آتا ہے کہ فلاں فلاں جو ہے ایکٹ کے اندر ترمیم کیا گیا ہے، مگر ڈیٹیل میں نہیں ہوتا ہے. تو ہم جو ہے کیونکہ رات دن کتابوں میں الجھے ہوئے ہیں، قانون میں الجھے ہوئے ہیں، تو جو بھی امینڈمنٹ آیا تو اس کے بکس ملتے ہیں تو ہم وہ لے کے دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ قانون میں کیا ترمیم کیے تھے، پہلے کیسا تھا، اب کیسا ہے، تو پہلے کیا معنی نکلتے تھے، اب کیا معنی نکل رہے ہیں، اور سہولتیں اس کی وجہ سے کیا ہوئیں، اور سہولتیں کون سی چلی گئی ہیں امینڈمنٹ کی وجہ سے. تو یہ ہم بہتر دیکھ سکتے ہیں ٹائپسٹ کے اور ڈاکومنٹ رائٹر کے. اور دوسری چیز جو ہے یہ جو بھی آپ امینڈمنٹس آ رہے ہیں اس میں ایک ڈیٹ ہوتی ہے فکس، وہ معلوم کرنا امپورٹنٹ ہے کہ بھئی فلاں فلاں امینڈمنٹ کون سے تاریخ سے امپلیمنٹ ہو رہا ہے. میں آج نیوز پیپر میں پڑھا اور کل بنا دیا تو وہ کام میں نہیں آئے گا. بہت جو ہے دیکھیں 99% امینڈمنٹس جو ہے پراسپیکٹو افیکٹ ہوتا ہے، یعنی بعد میں عمل میں آتے ہیں، اور بہت کم جو ہے امینڈمنٹس ریٹروسپیکٹو افیکٹ یعنی پیچھے سے عمل میں لیے جاتے ہیں. تو یہ نزاکتوں کو، اس کو قانون کی جو گنجائشیں ہیں اس کو دیکھ کر کے ہم کو کام کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال ناظرین جو بھی آپ دستاویزات بنانا چاہتے ہیں، ڈاکومنٹس بنانا چاہتے ہیں، بے شک قابل ڈاکومنٹ رائٹرس اور ٹائپسٹ بھی ہے جو زمانہ دراز سے چیزیں ٹائپ کرتے آ رہے ہیں. باوجود اس کے لیگل پوائنٹس ٹائپ کیا یہی مشورہ ہے کہ کسی وکیل صاحب کی آپ مدد لیں کوئی بھی ڈاکومنٹ بنانے میں تو بہتر ہوگا. وکیل صاحب میں بھی جو کم سے کم جو ہے 10-15 سال کی اسٹینڈنگ رکھتے ہیں، ان کی آپ مدد لیں تو اور بھی بہتر ہوگا. ظاہری بات ہے نئے جو جنریشن کے لڑکے آ رہے ہیں وہ بھی ان چیزوں میں مہارت رکھتے ہیں، لیکن یہ ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. ایکسپیرینس کاؤنٹ کرنا. ایکسپیرینس بالکل کاؤنٹ کیا جاتا ہے. ایک مخصوص کتاب ہمیں ہندوستان میں ملتی ہے، ڈاکومنٹس کس طریقے سے بنائے جانا چاہیے، اس میں بھی باضابطہ لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی چیز کی ڈرافٹنگ کرنا یہ کوئی اسکل نہیں کہ کہیں سے سیکھ لیا جائے، بلکہ ایک ایکسپیرینس کے حساب سے یہ چیز آتی ہے. آئیے ناظرین، میرا دوسرا سوال صاحب سے کرنے سے پہلے میں محمد سلیم صاحب کا، آپ نے گلبرگہ کرناٹک سے کال کیا تھا، ان کے سوال پر صاحب سے ہم درخواست کریں گے روشنی ڈالیں کہ 3 لڑکے اور 6 لڑکیاں تھیں، ان میں سے ان کے جن صاحب کی پراپرٹی تھی انہوں نے صرف 2 کے نام پر رجسٹرڈ گفٹ ڈیڈ کر دی ہے. کیا دوسرے جو لوگ ہیں ارسا ہے، کیا اس میں سے کچھ پراپرٹی طلب کر سکتے یا اس کو گفٹ ڈیڈ کو چیلنج کر سکتے ہیں؟ دیکھیے سوال سلیم صاحب کا جو میں نے بھی سنا اس سے پتہ یہ چلا کہ جو گفٹ کیے ہیں پراپرٹی وہ صاحب اب باخد حیات نہیں ہیں، اور وہ اپنی پراپرٹی تھی اپنے 2 بچوں کو دیے ہیں. ایک بچہ اور وہ دوسرے 6 بچیاں جو ہیں ان کو وہ پراپرٹی نہیں ملی ہے. تو اب دیکھیے پراپرٹی اگر والد کے والدین کے اوپر ایک حق ہے کہ شریعت کے حساب سے وہ اپنے زندگی میں اس کو جو ہے تقسیم کر دیں تو بہتر رہے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ بھی جوابدار ہیں. اور رہا سوال اب جب گفٹ کر چکے ہیں تو اس کے اندر جو پریزنٹ اپنے حصہ مانگنے والے لڑکیاں ہیں، ایک لڑکا ہے، تو وہ اپنے التجا کر سکتے ہیں اپنے 2 بھائیوں سے کہ بھئی ہم بھی جو ہے آپ کے والد کے ہی بچے ہیں اور ہمارا بھی حق ہے. والد صاحب ہو سکتا ہے غصے میں اس وقت دے دیے ہوں گے گفٹ آپ کو، یا کسی بھی وجہ کی وجہ سے آپ کو مل گیا ہے، آپ جو ہے ہم سب مل کے اس کو استعمال کریں بہتر ہے. اگر وہ مان لیتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ کو مل جائے گا حصہ، ورنہ آپ کوئی حصے کے تو حقدار نہیں ہیں. ٹھیک ہے، لیگلی آپ حقدار نہیں بن سکتے، چاہے آپ عدالت میں جاؤ یا کہیں پر. جی یوسف صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ کشمیر اننت ناگ. جی صاحب فرمائیے. جی سوال میرا یہ تھا پراپرٹی کے بارے میں. جی 4 بہنیں ہیں 2 بھائی ہیں. جی. تو والد صاحب نے اپنی موجودگی کے اندر پراپرٹی کا کوئی حصہ نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو اور جو ہماری دوسری بہن، ایک بہن سب سے بڑی ہے، جی، اس کے پاس سب سے زیادہ پراپرٹی آتی ہے. ہماری کیا چیز آتی ہے؟ اس کے پاس زیادہ پراپرٹی جاتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک.
اور وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں یہ آپ والد صاحب نے ہمیں ہمارے نام پر کر کے دی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے 2 لڑکے ہیں, اس کے لیے کیا کرنا چاہیں گے ہم؟ کورٹ سے کیسے رجوع کر سکتے ہیں؟ ایک بات بتائیے, والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے؟ جی والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. والدہ ہیں آپ کی؟ جی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اب 4 بہنیں اور 2 بھائی ہیں. جی 2 بھائی ہیں. ٹھیک ہے. بہن جو یہ کہہ رہی, ان کے پاس سب سے زیادہ پراپرٹی ہے. ہاں, یہ جو بہن کے پاس سب سے زیادہ پراپرٹی ہے وہ کس ڈاکومنٹ کی بنیاد پر کہہ رہی ہے کہ ان کے نام پر کر دیا گیا تھا؟ وہ کہہ رہی ہے کہ یہ میری جو ان کی جو والدہ ہے, ہمارے والد صاحب کی 2 بیویاں تھیں. آپ کے والد صاحب. ٹھیک ہے. جی جی. تو وہ جو بڑی والدہ ہے, پہلی والی والدہ ہے ہماری, جی وہ انہیں کی بیٹی ہے. ٹھیک ہے. یہ پہلی والی والدہ سے یہ ایک ہی بیٹی ہے؟ ہاں, اس ماں سے یہ ایک ہی بیٹی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری ماں سے ہم جناب 2 بھائی اور 3 بہنیں. ٹھیک ہے. اور جتنے ہم 2 بہنوں 3 بہنوں اور 2 بھائیوں کو پراپتی آئی ہے, اس سے دگنی اس کو اکیلی کو ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو پراپرٹی پر وہ حق جتا رہی ہے, وہ تمام پراپرٹی پر وہی قابض ہے؟ اسی وقت کا. ٹھیک ہے. اور آپ لوگ کہیں اور رہتے ہیں؟ جی جی, ہم کہیں اور رہتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک اور سوال بتائیے گا کہ یہ جو آپ کی والد صاحب کی پہلی بیوی تھی, ان کے نام پر کسی قسم کا ڈاکومنٹ آپ کے والد صاحب نے؟ کوئی نہیں. وہاں جو انتقال جو ہوا ہے مانو وہ سارا والد صاحب کے نام پر ہے. ٹھیک ہے. آپ کے والد صاحب کا انتقال کب ہوا؟ ہمارا انتقال 1994 میں ہوا ہے. 94 میں. تب سے آپ نے کسی قسم کی کوئی لیگل ایکشن لیا ہے ان کے اوپر؟ میں ابھی کچھ بھی نہیں. ہمیں اب پروگرام دیکھا تو اس وقت پروگرام میں ایک دم آیا آپ کا, تو ہم نے سوچا کہ آپ سے مشورہ لے کے. جی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کال کیا. ملاحظہ فرمائیے اس سوال کا جواب. ٹھیک. اس میں جو 2 بیویاں ہیں, پراپرٹی جو ہے کوئی تقسیم نہیں کی گئی ہے جس کے نام پہ پراپرٹی تھی. تو جو مرحوم ہیں اب وہ تو چل بسے ہیں, اب ان کے بچے ہیں. جی. یہ 4 بہنیں ہیں, 4 بہنیں ہیں, 2 بھائی ہیں, اور پراپرٹی ایک بڑی بہن کے پاس زیادہ ہے. تو یہ پارٹیشن سوٹ فائل کر سکتے ہیں, سوٹ فائل کر کے اپنے اپنے حصے برابر سے شریعت کے حساب سے لے سکتے ہیں. اور بہتر ہوگا کہ یہ اپنی فیملی کا ڈسپیوٹ ہے کورٹ کو نہ لے جائیں. جی. آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے سے ڈسکس کریں اور اپنا اپنا پرابلم بتائیں. اگر کسی کو زیادہ ملتی ہے, کسی کو کم ملتی ہے, تو کوئی نہ کوئی اپنے دل بڑا کریں, قربانی دیں, انشاءاللہ تعالی کام ہو جائے گا. ورنہ پارٹیشن سوٹس میں کافی ٹائم لگتا ہے, فیملی میں بھی جو ہے دراریں آ جاتی ہیں, ایک دوسرے کے دلوں میں برازگی آ جاتی ہے. جائیدادیں تو سب یہیں پہ چھوڑ کے جانا ہے ہر ایک کو, مگر یہ جو محبت ہے وہ ختم ہو جائے گی. جی. اگر پارٹیشن سوٹ سے پہلے آپ نے فرمایا کہ اپنے لوگوں میں بیٹھ کر کے اس کو ڈسکس کیا جائے, باوجود اس کے ان کی بڑی بہن نہیں مانتی ہے, تو نوٹس کیا ہے ان کو؟ لیگل نوٹس؟ لیگل نوٹس بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک. اب لیگل نوٹس دینے کے بعد پھر جو ہے جی کیس کا یہ اسٹیج آ جاتا ہے. جی. تو اللہ ان کو ہدایت دیں بڑے بہن کو, تو ہو جائے گا. امید کہ یوسف صاحب آپ کو معقول جواب مل گیا ہوگا. اپنے رشتہ داروں میں بیٹھ کر کے معاملے کو سلجھانے کی کوشش کیجیے. باوجود اس کی بہن نہیں مانتی ہے تو پھر ایک لیگل نوٹس ایشو کرتے ہیں, جیسے صاحب نے فرمایا ہے کہ لیگل نوٹس ایشو کرنے کے باوجود بھی نہیں مانتی ہے تو پھر آپ کو عدالت جانا ہوتا ہے. لیگل نوٹس کی بہت اہمیت ہے. لیگل نوٹس اگر آپ کسی کو ایشو کرتے ہیں تو وہ جواب دینا اس کے لیے لازمی ہو جاتا ہے. اس کے لیے وہ کسی اور وکیل صاحب کے پاس جائیں گی یا کوئی بھی شخص جائے گا. تو میں صاحب سے درخواست کروں گا, اگر کوئی قابل وکیل کے پاس وہ جاتے ہیں لیگل نوٹس لے کر کے, تو جنرلی وکیل صاحبان ان کو کس قسم کی رائے دیتے ہیں. اس سے پہلے کالر کو میں شامل کر لوں. ہلو. وعلیکم السلام. آپ کا نام صاحب؟ مشتاق احمد. جی مشتاق احمد. مشتاق صاحب جی فرمائیے. ہاں جی, یہ 4 بہنیں ہیں اور 2 بھائی ہیں. جی. ان کا پراپرٹی میں ہے, یہ دادا جی کا پراپرٹی ہے. کس کی؟ دادا کی پراپرٹی ہے. ہاں جی. دادا جی کا پراپرٹی ہے. جی. تو یہ تقریباً 8 کروڑ کی ہے. جی. مگر جو دادا کا یہ ہے بیٹا وہ زندہ ہے, حیات ہے ابھی, اس کی مسز سے. وہ چاہتا ہے, وہ جو 4 لڑکے ہیں وہ دینا چاہتے ہیں ان کو 10 روپے 12 لاکھ. جی. بس یہی سوال. جی. دادا جان جو ہے ان کے بیٹے زندہ ہیں؟ نہیں, دادا جی وہ گزر گئے. دادا جی کو کتنے بیٹے ہیں؟ ہاں وہ تقریباً ہو گئے اس کو 20 سال. نہیں, ان کے کتنے لڑکے لڑکیاں ہیں؟ ان کا 2 ہے. 2 لڑکے, اور لڑکیاں کتنے ہیں؟ لڑکیاں 4 ہیں, انہوں نے لے لیا. ٹھیک ہے. تو ابھی جو پراپرٹی تقسیم
प्रॉपर्टी तकसीम कैसा होगी ये जानना चाहते हैं। हाँ हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। इससे पहले मैं सवाल कर रहा था साहब से कि अगर लीगल नोटिस जब इशू की जाती है तो वो लीगल नोटिस लेकर के वकील साहब के पास जाने के बाद दूसरे वकील साहब के पास जब जाते हैं तो वो वकील साहब किस किस्म की जनरली राय देते हैं? देखिए, नॉर्मली एडवोकेट्स फर्स्ट स्टेज पे यही बोलते हैं कि भाई आप अपने रिश्तेदारों से बात कर लीजिए, अपना काम कर लीजिए जी। और क्यों अदालतों को आते हैं, केस क्यों लड़ते हैं। अब वो लोग भी जो है बेचारे जो अदालत को आते हैं या एडवोकेट के पास आते हैं तो महसूस ये होता है कि वो अपने पूरे चैनल्स एग्जॉस्ट करके आए हैं जी। और वो खुल के बता भी देते हैं कि साहब हम कोशिश किए हैं मगर कुछ हुआ नहीं, इसलिए मजबूरी की सूरत में हमको आना पड़ा। अब देखिए, दूसरा जो है पोजीशन, अगर हम मसालहत करते हैं उनके कोई बड़े मिल के बैठ के तो हो जाएगा काम। अगर नहीं होता है तो फिर एक लीगल नोटिस दी जाती है, लीगल नोटिस के ऊपर फिर सामने वाले वकील साहब भी जो है उसका रिप्लाई देते हैं। अगर कोई उनके पास गिफ्ट है जिसके वजह से वो प्रॉपर्टी ज्यादा रख के बैठे हैं तो उसका जिक्र करेंगे, या कोई सेल डीड है अपने वालिद के से खरीदे हैं प्रॉपर्टी तो उसलिए वो ज्यादा होल्ड करे हैं जी। अब थोड़े केसेस में ये भी देखा गया है कि रिलेशनशिप भी डिनाई कर दी जाती है कि भाई आप हमारे अब्बा के बच्चे ही नहीं हैं, आप हमारे अम्मी के बच्चे ही नहीं हैं, लिहाजा आपको शेयर मिलेगा कहाँ। तो इस तरीके जैसा कि अहम जो साहब ने बात बताई है उस चीज पर मैं तवज्जो चाहूंगा। लीगल नोटिस इशू करने के बाद उस नोटिस को लेकर के जब दूसरे वकील साहब के पास जाते हैं तो जैसा साहब ने अर्ज किया है कि वो वकील साहब चूंकि वाकिफ होते हैं कवानीन से तो वो यही बेहतर आपको राय देंगे सबसे पहले कि आप इस चीज को मसले से हल कर लें। बावजूद अगर नहीं मानते हैं तो फिर वो लीगल नोटिस का जवाब देते हैं। तो इसलिए लीगल नोटिस बहुत अहमियत रखती है। आप किसी काबिल वकील साहब के पास जाएंगे तो वो आपको यही मशवरा देंगे कि इस मामले को बैठ करके सुलझा लें, वरना फिर अदालतों में जाएंगे तो परेशानी होगी। इसलिए हम लीगल नोटिस के लिए आपको कहते रहते हैं कि लीगल नोटिस इशू कर लीजिएगा। मुश्ताक अहमद साहब ने अभी कॉल किया था, किसी साहब की प्रॉपर्टी है, उनके 2 लड़के और 4 लड़कियां हैं, इस प्रॉपर्टी को किस किस्म से तकसीम किया जा सकता है मुस्लिम लॉ के तहत? देखिए, पार्टीज जब मुसलमान हैं तो पहले ये देखा जाता है कि कोई वसीयत मरहूम ने छोड़ी है, तो अगर वसीयत है तो उसके बिना पे होगा और फिर मरहूम के जो तदफीन के खर्चे हैं, दूसरे खर्चे हैं, पहले वो निकाल दिया जाएगा। फिर अगर अपनी वो जौजा को जो है महर अदा किए हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर उसमें से महर अमाउंट भी जाएगी। उसके बाद जो पैसे बचेंगे या जो भी प्रॉपर्टी बचेगी उसकी शरीयत के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होगा और उसमें उनकी बीवी का भी हिस्सा रहेगा, बच्चों का भी हिस्सा रहेगा। और फिर अपने कोई गिफ्ट है या कोई विल है तो उसको भी नजर में रखना पड़ेगा कि भाई साहब ने पहले इतना गिफ्ट कर दिया था या विल के तहत जो है अपने बच्चों को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते थे, उसलिए वो लिख कर गए हैं जी। विल के अंदर देखिए एक चीज ये है, अगर किसी एक के नाम पे विल है तो वो बहुत ही जो है इम्प्लीमेंट के काबिल नहीं होती है, क्योंकि शरीयत के हिसाब से वसीयत में सिर्फ हम 25% प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि दूसरे विरसाओं का हक मारा जाता है। इसलिए ये शरीयत के कानून में नजाकत है कि भाई सिर्फ 25% ट्रांसफर हो सकती है, बाकी की जो प्रॉपर्टी बचती है उसको शरीयत के हिसाब से ही ट्रांसफर करना पड़ता है जी। तो अब ये 2 लड़के और 4 लड़कियां हैं तो इनको जो है किस किस्म से जो है इसको डिवाइड कर लेना होगा कि कितने हिस्से? मैं आपको एक मोटा हिसाब बता देता हूँ। तो नॉर्मली हम तो जो है अपने अरबिक इंस्टीट्यूशन से जो है मुफ्ती साहब हैं उनसे रुजू होकर फतवा ले लेते हैं और जो भी हम इस्लामिक कानून के हिसाब से हैं, बीवी के लिए जो है 12 पैसे का हिस्सा आएगा, बच्चे के लिए 50 पैसा आएगा, 8 आने आएंगे, और लड़कियों के लिए 4 आने आएगा शेयर। ठीक, तो इस किस्म से आपका जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। इसके अलावा भी आप जहाँ पर भी रहते हो तो वहाँ पर जो भी आपका एक ऑथेंटिक इस्लामिक इदारा होगा वहाँ पर से भी आप फतवा हासिल कर सकते हैं। तो वह तफसील में आपको जो है आपकी जितनी प्रॉपर्टी होगी वो फिर आप लिख करके अगर उनको दे दे तो वो बजरिए फतवा भी आपको चीज़ें
کھل کر کے آپ کو بتا سکتے ہیں، کیونکہ تمام ڈیٹیلز آپ ہمیں دے بھی نہیں سکتے اور ہم یہاں پر آپ کو کیلکولیشن کر کے بتا بھی نہیں سکیں گے۔ بہرحال صاحب نے ایک موٹا سا حساب آپ کو بتا دیا ہے۔ دوستوں اب وقت چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کانٹریکٹس اینڈ ڈیڈس پر۔ اس سے متعلق یا اس کے علاوہ اور کوئی بھی لیگل اوپینین آپ کو چاہیے گا تو آپ اپنے سوالات تیار رکھیے گا۔ ہم حاضر ہوتے ہیں اس چھوٹے سے بریک کے بعد۔ حسن جنت کا جسے رخ زیبا ملا، ہاں وہ زمین ارض کشمیر ہے۔ سنگ مرمر سے وادیاں یہ نیلا آسماں، چشموں کی زمین ارض کشمیر ہے۔ سہانا موسم اور خوبصورت وادیاں، مسجدوں سے بلند ہوتی اذانیں اور مقدس زیارت گاہیں، مذہبی پیار و محبت اور یکجہتی کی مثالیں۔ کشمیری ادب و ثقافت اور یہاں کی بہترین فنکاری، قدرتی وسائل تجارت، سیاحت اور دلچسپ کھیل۔ زمانے کی نظر اس کو کچھ یوں لگی، ہے بے چینیاں پر خاموش ارض کشمیر ہے۔ نہ رہیں گے صدائے نشیب لوگوں کے بلند و بالا یہ چمن ارض کشمیر ہے۔ سیاسی جنگ اور عوامی مسائل، کشمیریوں کا درد، ان کے آنسو اور ان کا حق، ہر خبر و منظر کا احاطہ کرے گا خصوصی خبرنامہ۔ جموں سے لداخ تک اور لداخ سے کشمیر تک۔ منصف کشمیر دیکھیے روزانہ شام 7:30 بجے صرف منصف ٹی وی پر۔ ایسے فلمی ستارے جنہوں نے برسوں تک سنہرے پردے پر اداکاری کے جوہر دکھائے، فلم انڈسٹری کے وہ فنکار بھی جنہوں نے پردے کے پیچھے رہ کر اپنے فن کا جادو جگایا، جنہیں فلمی دنیا اور شائقین کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ ان ستاروں کی داستان جو مر کر بھی امر ہے۔ دیکھیے شاندار پروگرام جانے والوں کی یاد آتی ہے، منصف ٹی وی پر۔ اقلیتی امور کا جس سے وزیر بنایا وہ کہتے کہ مسلمان اقلیت میں نہیں، بھارتیہ جنتا پارٹی مانتی ہے کہ مسلمان اقلیت میں۔ پھر اقلیتی امور کے وزیر اس طرح کا بیان کیوں دیتے ہیں؟ ان کا کہنے کا مقصد الگ۔ آپ کی پارٹی میں بھی کئی لالچی تھے، اس کا مطلب لالچی دنیا میں کہاں نہیں ہوتے ہیں بھائی۔ گنڈا مسلم تھا، وہ بڑا اسٹرانگ تھا اور اس نے دل کو تاڑ بنایا۔ اوپر سے لے کے نیچے تک ڈویژن ہو چکا ہے، ان کے خلاف ڈسکریمنیشن ہو رہا ہے، ان کے خلاف غصہ نفرت چاروں طرف پھیلا ہوا ہے۔ اردو کو آج بھی بہت ہی پیار سے دیکھا جاتا ہے، اردو سے لوگ محبت کرتے ہیں، اردو کو لوگ آج بھی احترام کرتے ہیں۔ کون غیر مسلم ایسا ہے جو اسے چھوڑ کے، کون سا منسٹر ایسا ہے جو ان اداروں کو چھوڑ کے اپنے پاک شالاؤں میں بھیجتا ہوں لوگوں کو؟ جب بھی میرا مقابلہ ہوا ہے میں نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ ایسے عناصر ان کے اسلامی کلچر سینٹر میں نہ آ پائیں جو اس کو سیاسی اڈا بنانے کی کوشش کریں۔ ان کا جو بھی ایجنڈا ہے وہ اسکولوں کے نظام میں اردو تعلیم کی شمولیت کا ہے۔ سیاسی قائد، مذہبی پیشوا یا ہو ادیب و دانشور، سبھی کا ہوگا سوالات سے محاصرہ خاص ملاقات میں۔ دیکھیے ہمارے ساتھ خاص ملاقات ہر اتوار رات 9:30 بجے اور جمعہ دوپہر 2 بجے صرف منصف ٹی وی۔ ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ تمام کا پروگرام لیگل پوائنٹس لائف میں خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اعتماد آپ کا میزبان۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کانٹریکٹس اینڈ ڈیڈس پر، اور اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں حیدرآباد دکن کے مشہور و معروف وکیل صاحب مرزا نثار احمد بیگ نظامی صاحب موجود ہیں، جو گزشتہ 3 دہائیوں سے تقریباً حیدرآباد دکن کے ڈفرینٹ کورٹس میں پریکٹس کرنے کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف انڈیا میں بھی حیدرآباد کی نمائندگی کرتے ہیں۔
دوستوں پروگرام کا جو آج کا عنوان ہے وہ کانٹریکٹس اینڈ ڈیڈ سے کس طریقے سے دستاویزات بنائے جاتے ہیں، اس پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ کچھ دستاویزات ہوتے ہیں جیسا کہ اس سے پہلے کے پروگرامز میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو بھی کانٹریکٹس بنائے جاتے ہیں وہ انڈین کانٹریکٹ ایکٹ کے تحت بنائے جاتے ہیں۔ اس میں کچھ قسم کے کانٹریکٹس کو انلیگل یا وائڈ بتایا گیا ہے۔ بس آپ سے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے سوال کرنا چاہوں گا کہ کچھ ہمارے پاس کیسز اس طریقے سے آتے ہیں کہ لوگ ڈوری میں کچھ اماؤنٹ فکس کرتے ہیں، وہ اماؤنٹ جو ہے وہ کچھ آدھا شادی کے دن دے دیتے ہیں اور باقی کے لیے ایک نوٹ بنا کر دے دیتے ہیں کہ پیسے بعد میں دیے جائیں۔ کیا اس قسم کا ڈاکومنٹ بنایا جا سکتا ہے؟ ڈوری میں جو پیسہ لیا جاتا ہے اس کا اگر کوئی ڈیٹ رہ گیا ہے تو کیا اس کو بعد میں دینے کے لیے کوئی ڈاکومنٹ بنایا جا سکتا ہے؟ صاحب سمجھ دیکھیے، بہت ہی اچھا سوال کیا آپ نے، جس کی وجہ سے قانون میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر چیز کی تشریح ہے اس میں کہ وائڈ کانٹریکٹ کون سا ہے، ویلڈ کانٹریکٹ کون سا ہے۔ اب آپ جس کا ذکر کر رہے تھے وہ وائڈ کانٹریکٹ کے اندر آئے گا۔ قانون کے اندر جو بھی چیزوں کی ممانعت ہے، اگر ہم اس کے لیے کانٹریکٹ میں انٹر ہو رہے ہیں، پارٹی سے کوئی اگریمنٹ کر رہے ہیں، تو یہ سمجھیے کہ آپ وہ وائڈ کانٹریکٹ کے دائرے میں آ گئے ہیں جی، اور وہ کانٹریکٹ عمل میں آ نہیں سکتا۔ اب رہا سوال جہیز کے بارے میں، آپ نے بس پوچھ رہے تھے، تو جہیز لینا بھی گناہ ہے اور دینا بھی گناہ ہے، اور دونوں اسلامی قانون کے حساب سے اور جو ہے اپنے دنیاوی قانون کے حساب سے، ہمارے ہندوستان کا جو قانون ہے اس کے حساب سے۔ اب اس کے لیے ہم آدھا پیسہ لے رہے ہیں، آدھا پیسہ جو ہے ایک اگریمنٹ بن رہا ہے اس پہ، تو وہ خود جو ہے ایک وائڈیبل کانٹریکٹ ہے۔ اچھا، ویلڈ کانٹریکٹ کیا ہو سکتا ہے، آپ کا یہ بھی کوشچن ہوگا۔ تو ویلڈ کانٹریکٹ جو بھی قانون میں ہے، جس چیز کا پرمیشن ہم کو دیا گیا ہے، اس کو ہم اگر کانٹریکٹ میں انٹر ہو رہے ہیں تو ایک وہ ویلڈ کانٹریکٹ ہو سکتا ہے۔ جیسا کسی کی پراپرٹی ہم خرید رہے ہیں، اس کے لیے اگریمنٹ کر رہے ہیں تو وہ ویلڈ کانٹریکٹ ہوگا۔ کسی کے جو ہے موویبل آرٹیکلس اگر ہم خرید رہے ہیں تو اس کے لیے بھی اگریمنٹ ہو سکتا ہے۔ کسی چیز کی سپلائی کے لیے اگر آپ اگریمنٹ میں انٹر ہو رہے ہیں، کوئی بزنس ہے آپ کا، کوئی صاحب سے آپ دودھ خریدنا چاہ رہے ہیں، ترکاری خریدنا چاہ رہے ہیں، یا کانٹریکٹ ایسا ہے کہ آپ کو را مٹیریل کانسٹنٹ جو ہے سپلائی ہوتے رہے، اس کے لیے آپ اگریمنٹ کر سکتے ہیں۔ اور ریٹ کانٹریکٹ بھی فکس ہوتا ہے اس میں، آپ کو غور کر کے دیکھے ہوں گے آپ کہ آج ریٹ پیٹرول کا جو ہے اتنا ہے، کل 8 آنے بڑھ جائے گا، پرسوں روپیہ بڑھ جائے گا۔ تو ریٹ کانٹریکٹ فکس اس لیے ہو جاتا ہے کہ دونوں کے بیچ میں معاہدہ طے ہو جاتا ہے کہ بھائی میں آپ کے ساتھ جب کانٹریکٹ کروں گا تو 1 سال تک میرے کو آپ مٹیریل سپلائی کرنا اور یہ ریٹ پہ سپلائی کرنا، چاہے آپ اس کو ریٹ بڑھنے دو یا کم ہونے دو، تو وہ بھی جو ہے ویلڈ کانٹریکٹ کے اندر آتا ہے۔ ریٹ کانٹریکٹ بھی فکس ہوتے ہیں، اور کبھی جو ہے ہر کانٹریکٹس میں اس میں آربیٹریشن کلاس بھی رکھتے ہیں، اور بہت ہی جو ہے ریٹس کافی بڑھ چکے ہیں اور سپلائر سپلائی نہیں کر سکتا ہے، تو پھر اس کے اندر ترمیمات لاتے ہیں، سپلیمنٹری اگریمنٹ بنتا ہے۔ تو بہرحال جو جہیز کے پیسے ہیں اس کے لیے جو کانٹریکٹ بنایا جاتا ہے وہ بالکل غلط ہے۔ غلط ہے۔ تعجب مجھے بھی ہوا تھا، کبھی ہماری نظر سے 1-2 کیسز گزرے تھے، صاحب بھی واقف ہیں اس چیز سے کہ ہمارے پاس کچھ لوگ ڈاکومنٹ یہ لے کر آئے تھے اور کہتے کہ بھائی شادی کے روز انہوں نے اتنے پیسے دے دیے تھے، اتنے کی بات ہوئی تھی اور باقی کا جو ہے بعد میں دینے کے لیے کہا تھا، اور اس کے لیے ایگریمنٹ انہوں نے کر کے دیا تھا کہ پیسے بعد میں دیں گے۔ اس قسم کا ڈاکومنٹ وکیل صاحب کر لے کر آ گئے تو کوئی اس میں زیادہ آپ کو پرابلم نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے کو وہاں پر جو ہے پریویلیج کمیونیکیشن کی چھوٹ دی گئی ہے۔ لیکن اگر آپ پولیس والوں کے پاس اس قسم کا ڈاکومنٹ لے کے چلے جائیں تو ہو سکتا ہے اس کے اوپر آپ کے اوپر ہی کیس ہو جائے گا۔ اسی قسم سے جیسا صاحب نے فرمایا، کوئی بھی لین دین ہو تو وہاں پر کانٹریکٹ بنایا جاتا ہے۔ کیا کسی جگہ پر کسی انلیگل چیزوں کا لین دین ہو رہا ہے، مثلا ڈرگس ہے، نارکوٹکس اشیاء ہے یا پھر شراب ہے، ان چیزوں کا اگر معاہدہ ہوا ہو تو کیا اس پر بھی کوئی ڈاکومنٹ بنایا جا سکتا ہے پیسوں کے؟ دیکھیے، آپ مینوفیکچرر ہیں، میں پرچیزر ہوں، اور آپ جو ہے مینوفیکچرنگ یونٹ ہونے کی وجہ سے آپ ریٹیل مارکیٹ میں آ نہیں سکتے یا ہول سیل مارکیٹ میں آ نہیں سکتے، تو آپ اپنے ڈیلرز اپوائنٹ کریں گے پلیسز پہ، پھر ریٹیلرز کو بھی اپوائنٹ کریں گے۔ اگر کوئی ریٹیلر، اب جیسا آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے شاپنگ مالز آ گئے ہیں اور ان کے کمپنی کے خود جو ہے شو رومز لگ چکے ہیں، تو اگر کانسٹنٹ اگر میں دیکھیے، اگر ایک کوئی برانڈ ہے، اس کے 8-10 حیدرآباد میں اگر ان کے یہ دکانیں ہیں، بڑے بڑے شاپنگ مالز ہیں ان کے،
اور وہ لوگ ہول سیل میں آپ سے مال خرید لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے ریٹ کیسا ہوگا، جو پروفٹ آپ بینگ اے مینوفیکچرر جو ہے ریٹیلر کو جو دیں گے آپ، پھر اس کے بعد ہول سیلر کو جو دیں گے، پھر اس کے بعد ریٹیلر کو جو دیں گے، یہ ڈیڈکٹ ہو جائے گا اس میں. تو یہ جو پیسج، جو پروفٹ کی جو مارجن ہے یہ بہت زیادہ ہے. ہول سیلر کمائے گا آپ کی وجہ سے، پھر ریٹیلر کمائے گا، تو یہ جو پیسج ہے پروفٹ کا یہ ایک دم بند ہو جائے گا. تو میرے کو جو چیز مینوفیکچرر کے ریٹ پہ ملے گی تو میں اپنے جو دکانوں کو سپلائی کروں گا، تو لہذا وہاں پہ کم سے کم میں بیچوں گا اس کو. تو آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا کہ برانڈز جو ہے ہم یہ فلاں اتنے % کے اوپر کم پہ دیتے ہیں، کرتے ہیں. تو وہ سب یہ اپنے اپنے دماغ کا کھیل ہے. اس میں ہم آپ سے کانٹریکٹ مینٹر ہو سکتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ مہینے کو اتنا مال خریدیں گے، پیمنٹ کے ٹرمز ایسے رہیں گے، ہمارا مال بکو یا نہ بکو ہم آپ سے مال لیتے رہیں گے. بہرحال یہ تمام ڈاکومنٹس لیگل اشیاء کے لیے ہوں گے. لیگل، صرف لیگل کے لیے. میں نے ڈرگس وغیرہ کی بات کی تھی، لیکن آلکوہل یہاں پر اجازت دی گئی ہے، تو اس کے معاملے میں وہ تو اب آپ کو ایکسائز ڈپارٹمنٹ سے بھی پرمیشن لینا پڑے گا کہ بھائی میں سال کو جو ہے اتنا بیچوں گا یا خریدوں گا، مینوفیکچر بھی کروں گا تو مارکیٹ میں بھیجوں گا. تو اس طریقے سے ان کے ممانعت ہے، ان کے ایکٹس کے حساب سے آپ کو کام کرنا رہے گا. ایک دوسرا میرا سوال صاحب سے یہ ہوگا، اس سے پہلے تو پروگرام میں بھی میں نے صاحب سے سوال عرض کیا تھا، آج جو ناظرین جڑے ہیں ان کے لیے کر رہا ہوں کہ کوئی بھی ڈاکومنٹ جب بنایا جاتا ہے کیا اس کو رجسٹرڈ کروانا لازمی ہے یا پھر کسی ڈاکومنٹس کو مستثنا رکھا گیا ہے؟ دیکھیے، رجسٹریشن ایکٹ، انڈین رجسٹریشن ایکٹ 1908، اس میں ایک سیکشن ہے، سیکشن 17. یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی چیز میں آپ کا انٹرسٹ کریٹ ہو رہا ہے، رائٹ کریٹ ہو رہا ہے، اور کوئی چیز ٹرانسفر ہو رہی ہے، چاہے موویبل ہو یا ایموویبل ہو، تو اس کے لیے آپ کو جو ہے رجسٹریشن ہونا ضروری ہے ڈاکومنٹ کا. اور ایک اس سیکشن کو یاد رکھنے کے بہت آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ سیکشن یہ کہتا ہے کہ جو بھی اماؤنٹ اگر آپ 100 روپیز سے زیادہ کا خرید رہے ہیں، جس کے اندر جو ہے پراپرٹی کے رائٹس ٹرانسفر ہو رہے ہیں اور کریٹ ہو رہے ہیں، یا جو ہے اس کے ذریعے ٹائٹل ٹرانسفر ہو رہی ہے، تو یہ ڈاکومنٹس کو بھی رجسٹر کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی ایسی چیز آپ خریدتے ہوں جس کی جو ویلیو ہے وہ 100 روپیز سے زیادہ ہو، تو ہر وہ چیز کے لیے ڈاکومنٹ جو بنایا جاتا ہے اس کو رجسٹرڈ کرنا لازمی ہے. اس چیز کو آپ مد نظر ضرور رکھیے گا. میرا اگلا سوال صاحب سے یہ ہوگا کہ اس سے پہلے کے پروگرام میں بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا کہ وقف بورڈ جو ہوتا ہے وہ بھی اپنی پراپرٹیز کرائے پر دیتا ہے، کبھی متولی کے تھرو دیتا ہے، تو کبھی کوئی مسجد کی کمیٹی کے تھرو دیتا ہے، یا ڈائریکٹ وہ بھی انوالو ہوتا ہے. کیسز ہمارے پاس آتے ہیں کہ وقف بورڈ کے خلاف کچھ فیصلے ہو جاتے ہیں. کیا کمیاں وقف بورڈ کے پاس رہ جاتی ہے ان ڈاکومنٹس کو بنوانے میں، یا کیا پرابلمس آ جاتے ہیں اس ڈاکومنٹ کو جب لیز ڈاکومنٹ ہو یا کسی اور NOC بنایا جاتا ہے وقف بورڈ کے تھرو؟ تو صاحب کا کیا ایکسپیرینس ہے کہ وقف بورڈ یا پھر متولی ہو یا پھر مسجد کی کمیٹی ہو، کس قسم کے ڈیفیکٹس ان چیزوں میں چھوڑ دیتی ہے جس کی وجہ سے ان کے خلاف فیصلے آتے ہیں؟ دیکھیے، ہمارا جو وقف بورڈ ہے یہ جو ہے سپروائزری پاورز ہیں ان کو وقف پراپرٹیز کے اوپر، تو ہم ان کو یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے وقف پراپرٹیز کے گارڈین ہیں، اور ان کو ان کی پراپرٹیوں کا دیکھ بھال کرنا ان کے اوپر فرض ہے. اب رہا سوال متولی ہے یا مسجد کی کمیٹی ہے، تو یہ لوگ جو ہے اپنے وہاں ایک پراپرٹی کے جیسا مینیجر ہیں کو دیکھ بھال کرنے کے لیے جیسا ہم رکھتے ہیں ویسا یہ مینیجر اپوائنٹ ہو کے وہاں وقف بورڈ کی طرف سے یہ مینیج کرتے ہیں. کیونکہ وقف بورڈ ایسا ہے بورڈ کے ہر وقت ہر پراپرٹی پہ یہ موجود ہو نہیں سکتے، تو اپنے سہولت کے حساب سے یہ طریقہ انہوں نے قبول کیا ہے، اس کو بنایا ہے وقف ایکٹ کے اندر. اب پراپرٹی کرائے پہ اگر آپ لے رہے ہیں تو ڈائریکٹ وقف بورڈ سے بھی آپ لے سکتے ہیں، متولی کے ذریعے بھی لے سکتے ہیں، مسجد کمیٹی شامل کر لوں. ہلو، وعلیکم السلام علیکم. آپ کا نام بتائیے گا پلیز. جناب محمد عدنان بول رہا ہوں اننت ناگ سے. جی عدنان صاحب فرمائیے. جی، سوال یہ کہ ایک ہم نے آفس لیا ہے رینٹ کے اوپر، ٹھیک، اور اس کا ہمیں کیا کیا ڈاکومنٹ بنانا ہے؟ کسی آفس کی اسپیس آپ نے لی ہے رینٹ پر؟ ٹھیک ہے. کس قسم کا آفس ہے آپ بتا سکتے ہیں؟ جی، ہمارا ایک پرائیویٹ مراج ایسوسیشن اننت ناگ کرتا ہے. ایسوسیشن آپ نے بنایا ہے؟ جی جی، ایسوسیشن. اس کے لیے ہمیں لیبر کورٹ میں مانگا ہے، اس کا لیے ایفیڈیوٹ آپ کی تصدیق کے جج لانا ہے. ٹھیک ہے. کیا رینٹ اس کے لیے آپ نے فکس کیا ہے؟ اس کا ہم نے 3500
₹3500 रेंट माह आप फिक्स किया है। 3500 रुपये माह, ठीक है। कितने अरसे के लिए कुछ बता सकते हैं? ये हमने इसको 3 साल के लिए एग्रीमेंट किया। ठीक, बहुत शुक्रिया। मजीद इसमें जो चीज़ें हैं साहब ज़रूर बताएंगे। उससे पहले अदनान साहब, मैं साहब से दरख्वास्त किया था कि वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को जब लीज पर दिया जाता है या और किसी चीज़ के वास्ते दिया जाता है तो डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से इसको वेल तरीके से बनाया जाए ताकि डिस्प्यूट इन फ्यूचर ना हो। साहब इस पर रोशनी डाल रहे थे। हाँ, देखिए, अब प्रॉपर्टी है तो वक्फ बोर्ड में अपने लॉ ऑफिसर्स हैं उनके, तो ये लोग जो है एग्रीमेंट बना के रखते हैं पार्टीज के नाम लेके, प्रॉपर्टीज इंस्टीट्यूशन, और देखना ये होता है कि भाई वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी किराए से ले रहे हैं, किराए से दे रहे हैं, मगर वक्फ बोर्ड के ऊपर जो जिम्मेदारी है वो मेन इंटेंशन वक्फ बोर्ड का या वाकिफ का जो जिस वजह से वो वक्फ किए हैं वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो देखना इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब रहा सवाल अरसे का, कितने अरसे के लिए आप रजिस्टर कर रहे हैं, कितने अरसे के लिए आप ले रहे हैं, तो वो सारी चीजें उसमें डिपॉजिट में आ जाए, उसमें अग्रीमेंट में आ जाएगा, रेंटल अग्रीमेंट में। और रजिस्टर्ड अग्रीमेंट अगर इसको 12 महीने से ज्यादा है तो रजिस्टर करवा लें, बेहतर होगा, और रेंट्स भी उसमें फिक्स हो जाएंगे। तो वक्फ बोर्ड के से प्रॉपर्टी जो ली जाती है उस डॉक्यूमेंट को भी रजिस्टर्ड करवा लें, बेहतर है। मगर अब क्योंकि वक्फ बोर्ड में कानून के अंदर मुमानियत आई है, पहले मुमानियत थी कि भाई आप जो है 3 साल से ज्यादा नहीं दे सकते हैं प्रॉपर्टी को, 1 साल से ज्यादा नहीं दे सकते हैं, इस तरीके के 2 रुकावटें थी। पहले जो 1954 का एक्ट था उसमें 30 साल के लिए भी दे सकते थे आप, 90 इयर्स के लिए भी दे सकते थे, उसको अमेंड करे, फिर 95 का जो एक्ट आया उसमें मुमानियत रखें। अब जो फिर अमेंडमेंट आया है इसमें फिर ये बता रहे हैं कि हाँ हम 30 इयर्स के लिए आपको दे सकते हैं, तो इस सूरत में फिर रजिस्ट्रेशन आपको जरूरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो वक्फ बोर्ड कोई किस्म का डॉक्यूमेंट किसी को लीज देते वक्त बनाता है तो इसमें भी उनको ये जरूर बताना चाहिए कि ये जो प्रॉपर्टी है कहाँ से आई है, वक्फ है या नहीं है। जी हाँ, वक्फ प्रॉपर्टी है। तो कॉलर को मैं शामिल कर लूँ, फिर मजीद गुफ्तगू जारी रहेगी। हेलो, वालेकुम सलाम, आपका नाम? जी मैं मोहम्मद बिस्मिल्लाह खान बोल रहा हूँ भाई। जी बिस्मिल्लाह, हैदराबाद से। जी फरमाइए। जी हमारे घर का वक्फ बोर्ड की जमीन है जी, तो अपन रिक्वेस्ट करके कुछ ले सकते हैं जमीन? जी आप उसको लेना चाहते हैं? जी हाँ, ठीक है, किराए पर लेना चाहते हैं? जी किराए पर लेना चाहते हैं। ठीक है, किस किस्म की प्रॉपर्टी है, मस्जिद के तहत है, दरगाह के तहत है या किस तरह की? दरगाह के तहत है। ठीक है, उस पर क्या किस्म की चीज रखी गई है, कोई प्लॉट है या खाली जमीन? प्लॉट नहीं है, दरगाह है, आजू बाजू पूरी जमीन है वक्फ बोर्ड। ठीक है, उसके मुतवल्ली हैं दरगाह के? नहीं, वो मेहमान साहब, मैं खाली इतना मालूम करना चाह रहा था कि दे सकते हैं किस तरीके से किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया और इस पर गुफ्तगू हम करेंगे। बहरहाल वक्फ बोर्ड की भी ये जिम्मेदारी है कि डॉक्यूमेंट्स को जब बनाया जाता है तो एहतियात से बनाया जाए, उसमें किसी चीज़ छूट जाती है जिसकी वजह से वक्फ के खिलाफ फैसले भी आते हैं। मजीद हमने वक्फ को एक्ट पर भी गुफ्तगू की थी, फ्यूचर में भी हम ज़रूर प्रोग्राम्स करेंगे, उस पर तफसीली हम गुफ्तगू करेंगे। मोहम्मद अदनान साहब ने अनंतनाग कश्मीर से हमें कॉल किया था। ये एक ऑफिस रेंट पर ले रहे हैं, एसोसिएशन का ऑफिस बनाएंगे। उस लीज को बनाते वक्त किन चीज़ों को जहन में रखना होगा इन लोगों को, साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ इस पर रोशनी डालिए। देखिए, अब ये ऑफिस के लिए लीज ले रहे हैं और पीरियड भी जो है बताए हैं, किराया भी बताए हैं 3 साल, तो ये कमर्शियल पर्पस के लिए ले रहे हैं। तो इसमें ये जो है पहले किराएदार और मकानदार के बारे में जिक्र रहेगा, फिर पीरियड का जिक्र आएगा और फिर उसमें कुछ डिपॉजिट भी हैं किराए से हटके, उसका भी जिक्र रहेगा। फिर उसके बाद किराया महीने के जो है हर महीने के आने वाले, हाँ 5 तारीख को देना है, 10 तारीख को देना है, इसका जिक्र रहेगा। और जितने म्युनिसिपल टैक्सेस होते हैं वो टैक्स ये पे करेंगे या इनके मकानदार पे करेंगे। ये अहम चीज है साहब जो लीज डीड में डालनी होती है कि म्युनिसिपल का क्लॉज, म्युनिसिपल टैक्सेस का क्लॉज बाज़ वक्त छोड़ दिया जाता है, तो ये लिख लेना जरूरी है कि ये क्या ओनर पे करेगा या किराएदार पे करेंगे। क्योंकि यहाँ देखिए हम देखते हैं कि किराएदार जो है अगर कमर्शियल पर्पस के वास्ते लेते हैं तो टैक्स उनको ही पे करना पड़ता है, क्योंकि जैसा अपने नाम का बोर्ड लग गया दुकान का या होटल का या अपने ऑफिसेस का, तो टैक्सेस भी जो है क्योंकि कमर्शियल रेट्स ज्यादा हैं तो टैक्सेस भी ज्यादा लगते हैं, इसलिए मकानदार
اور اگر کوئی کرایہ دار خالی کر کے جا رہے ہیں تو امیڈیٹ اگر آپ میونسپل آفس کو معلوم کر دیں، وہ انسپیکشن کر لیں، تو جو پیریڈ میں آپ نہیں رہیں گے وہ کرایہ اگر خالی کر کے چلے جاتے ہیں تو اس کا ٹیکس معاف ہو جاتا ہے، کم ہو جائے گا۔ جو ریزیڈینشیل معاملہ اس میں میونسپل ٹیکس کم ہوتا ہے؟ کم ہوتا ہے، اس میں زیادہ۔ ٹھیک ہے، ان کے لیے رجسٹرڈ یہ ڈاکومنٹ کروانا لازمی ہوگا؟ دیکھیے اگر 11 مہینے کے اندر ہے تو ٹھیک ہے، 3 سال کا جیسا کہ ہاں 3 سال کے واسطے تو ضروری ہے رجسٹریشن کرانا، کیونکہ رجسٹریشن کے پیسے کس کو دینا ہوتا ہے جنرلی؟ اب نارملی طے یہ کرتے ہیں کہ مکاندار اور کرایہ دار دونوں آدھا آدھا برداشت کریں خرچہ، ٹھیک، اور نہیں اگر کرایہ دار یہ بولتے ہیں کہ بھائی مکاندار کرا کے دیں، وہ راضی ہو جائیں یا یہ راضی ہو جائیں، ایک طرفہ انہوں کام کرا لیں، تو اپنے یہ جو کنڈیشنز طے ہوتے ہیں آپس میں اس کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے یہ۔ ٹھیک ہے عدنان صاحب، کرایہ کتنا ہوتا ہے وہ بھی آپ نے بتا دیا، کتنے سال کے لیے وہ بھی آپ نے بتا دیا، کب آپ کرایہ دیں گے اس کو ضرور لکھ لیجیے گا، ٹیکسز سے ریلیٹڈ چیزوں کو بھی ضرور شامل کر لیں، جیسا کہ ہم نے پروگرام کے بیچ میں بھی عرض کیا کہ کسی وکیل صاحب سے ہی اس ڈاکومنٹ کو بنا لیں اور اس کو رجسٹرڈ کر لیں، یہ بہتر ہوگا، ان فیوچر ڈسپیوٹس نہیں ہوں گے۔ محمد بسم اللہ صاحب نے حیدرآباد سے ہمیں کال کیا، ان کے جہاں پر بھی یہ رہتے ہیں وہاں پر وقف کی کچھ کھلی زمین آپ دیکھ رہے ہیں، درگاہ کے تحت آتی ہے، کیا اس کو یہ کرائے پر یا اور کسی طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں وقف بورڈ کے تھرو؟ اگر کر سکتے ہیں تو اس کو کیا پراپر پروسیجر ہوگا؟ دیکھیے پہلے ان کو یہ پتا کرنا پڑے گا، کیونکہ درگاہ شریف سے اٹیچ پراپرٹی ہے بتا رہے ہوں، تو ہو سکتا ہے قبرستان کے واسطے یا مسجد بنانے یا کوئی مدرسہ بنانے کے واسطے پراپرٹی رکھے ہیں، تو پہلے وہ جو انسٹیٹیوشن ہے، وقف کا جو انسٹیٹیوشن ہے درگاہ شریف ہے، اس کے متولی کون ہے یا سجادے کون ہے وہ معلوم کریں۔ اگر کوئی ہے نہیں وہاں پہ تو پھر وقف بورڈ جائے، وہاں اس کی کوئی کمیٹی بنی ہوئی ہے تو ان سے رجوع ہوں، ان سے رجوع ہو کے اگر وہ کرائے پہ ان کو دیتے ہیں جو کرائے پہ حاصل کر سکتے ہیں، اور کرایہ نامہ لکھا پڑھائی ہونا چاہیے، کرایہ کتنا پے کرنا ہے اور ٹیکسز کون پے کریں گے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر، یا متولی اگر ہو تو وہ کر سکتا ہے یا پھر وقف بورڈ کو ان کو جانا ہوگا۔ یہ بھی بتاتے چلے کہ وقف بورڈ سے جیسا یہ اپلیکیشن دیں گے اس پراپرٹی کے لیے، کرائے کے لیے، کیا یہ وقف بورڈ کے اوپر بائنڈنگ ہوگا کہ ان کو دینا ضروری ہے یا نہیں؟ بھی ویسا نہیں ہے اب، کیونکہ دیکھیے اگر کوئی فیوچر میں ان کا پروگرام ہے کہ بھائی وہاں ہم کوئی مسجد بنائیں گے یا کوئی مدرسہ بنائیں گے، کوئی اپنے قبرستان بنائیں گے، وقت کے تحت کوئی ملگیاں بنائیں اس کا کرایہ، ہاں تو اس لیے جو ہے وہ لوگ پہلے اپنے آپ میں انویسٹیگیٹ کر لیں گے کہ ان کے ڈاکومنٹس کیا کہتے ہیں، واقف کا منشا کیا ہے، اس حساب سے وہ کام کریں گے۔ اگر کھلی ہے پراپرٹی، کوئی وہاں بننے کا پروگرام نہیں ہے تو ان کو ترجیح دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ اپلیکیشن پہلے دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر یہ جو مارکیٹ ریٹ ہے اس کا رینٹ اگر فکس ہونا چاہیے، کیونکہ وقف بورڈ کو اگر کہیں تو ممکن ہو زیادہ وقف بورڈ ان کے فیور میں شاید آ سکے۔ ہاں نہیں، دیکھیے ہم چاہے وقف بورڈ کے پاس جائیں یا کوئی جو ہے دوسرے صاحب ہیں ان کے پاس ان کی پراپرٹی لینے جائیں تو فیئر رہیں، اپنے آپ کو جو ہے صاف ستھرا رکھیں، جو مارکیٹ کا ریٹ ہے ان کو بھی پے کریں، کیونکہ آپ جب لے رہے ہیں بزنس کرنے کے لیے تو وہاں آپ پیسے کمائیں گے، تو جو مکاندار کا حق ہے آپ اس کو اس کا حق دے دو، جیسے وقف بورڈ کا حق بنتا ہے کہ بھائی اس کو دے دو، یہ نہیں کہ مسجد کی پراپرٹی ہے، درگاہ شریف کی پراپرٹی ہے 10 روپے میں لے لیں، 5 روپے میں لے لیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین بے شک کئی سوالات آپ کے ذہن میں ہوں گے، اس سے زیادہ جوابات میرے لیگل ایکسپرٹ کے پاس بھی موجود ہے۔ بسم اللہ صاحب، آپ بسم اللہ کیجئے، اپلیکیشن دیجئے گا وقف بورڈ کو، اگر جیسا کہ صاحب نے فرمایا ان کے پاس فردر کوئی پروپوزل نہیں ہے کسی چیز بنانے کا تو ممکن ہے آپ کو وہ دے سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے صاحب سے عرض کیا کہ اگر آپ معقول وہاں پر رقم دینے کی بات کریں رینٹ کے طور پر تو ممکن ہوگا وہ زیادہ تر آپ کے فیور میں اس کو دینے کی کوشش کریں گے، ورنہ جنرلی لوگ کم قیمت پر وقف کی زمینات کرایہ پر لینا چاہتے ہیں، جو کہ ہماری نظر میں غلط ہوگا، کیونکہ جو وقف کی زمین ہے انڈائریکٹلی وہ جو پیسہ آئے گا وہ تمام امت مسلمہ کے کام آ سکتا ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ بے شک دوستو بہت سارے سوالات ہیں کانٹریکشن ڈیڈز پر، کوشش کریں گے کل بھی اس عنوان پر ہم اس پروگرام میں گفتگو کرنے کی کوشش کریں۔ مجھ پر واجب ہے کہ میرے لیگل ایکسپرٹ مرزا نثار احمد بیگ نظامی صاحب کا آپ تمام ناظرین کی طرف سے اور لیگل پوائنٹس لائف کی پوری ٹیم کی طرف سے میں شکریہ ادا کروں۔ شکریہ صاحب، اگر کل موقع ملتا ہے تو ہم ضرور کل پروگرام کریں گے۔ رمضان کا معاملہ ہے صاحب، آپ بھی مبارکبادی دینا چاہیں تو ہمارے ناظرین کو دے سکتے ہیں۔ ہمارے آپ کے ٹی وی چینل کے ذریعے منصف ٹی وی کے سارے ناظرین کو
اور سارے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے دوست احباب، رشتہ دار، بھائی بہن سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ رمضان کے آنے والے مہینے کی سارے فضیلتیں، برکتیں سے اللہ تعالی ہم کو سرفراز فرمائے۔ لیگل پوائنٹس لائیو کی پوری ٹیم بھی رمضان کی پیشگی آپ کو مبارکبادی دیتی ہے، دعاؤں کی درخواست ہے، اس امید کے ساتھ کہ کل 5 تا 6 بجے ہم پھر ایک بار آپ سے ملاقات کریں گے۔ تب تک لیگل پوائنٹس لائیو کی پوری ٹیم کو اعتماد کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔